Wala mukha na nila. Kunda karu khani. Are ukot kuni re. Lokta kalu re. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له أزلي عبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا تسابت أمتي سخطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بدھ پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا کریمہ نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The noble prophet sallallahu alaihi wasallam said, when those who love each other for the sake of Allah Azza wa Jal meet and will be shaking hands and send Durood Sharif on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their previous future sins are forgiven before the separate. اس کا حوالہ ہے نمبر 352 حدیث نمبر 1892. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں اور وہ درود بھیجتے ہیں اپنے محبوب اپنے نبی یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ درود ان کے آخرت کو سنوارتا ہے. تو آپ سے ملاقات بھی ہوئی، کیوں نہ پڑھ لیا جائے؟ پڑھیے آواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حسبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے ہمارے مولانا زبیر صاحب ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں ان کے سامنے بول رہا ہوں. اور کیونکہ ہمیشہ وہ ہم کو بچپنے والے عالم میں ہی دیکھتے ہیں گھر کے پاس کہ، اور ہمارے ابو بکر بھائی ہے، ہمارے کلیم اللہ چشتی صاحب ہیں، ہمارے سارے علماء کرام ہیں. تو اگر دیکھیے جلسے کا جو ہے نا سب سے بڑا کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کرے آپ، سب سے اہم چیز ہوتی ہے ڈسپلین. اگر آپ ڈسپلین میں ہیں تو دیکھنے والا آپ کو دیکھیں گا اور بولے گا تو یہ بندہ صحیح ہے، لوگ بھی صحیح ہیں. آپ اگر ڈسپلین میں نہیں ہے نا تو جاہل جماعت لوگوں میں گنتی آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ باہر سے آنے والے لوگ علوہ باڑی والوں کو ایجوکیٹڈ مانے یا جاہل جماعت مانے، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ دکانوں میں جا کے ہلہ گلا کریں، آپ روڈ جام کریں، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس پولیس فورس ہے نہ ہمارے پاس ملٹری جو ہم لگا دیں. آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے بستی کا چہرہ، آپ روز کیسے رہتے اس سے پتہ نہیں، لیکن یہ آپ کے بستی کا فنکشن ہے، تو آپ اپنے بستی کا چہرہ کس طرح دکھا رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر میں اپنی بات کی طرف چل رہا ہوں کیونکہ مجھے باہر بھی جانا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کہ سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا؟
سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. دیکھیں 11ویں شریف جو ہے نا بہت اہم چیز ہے. ہم مناتے بھی ہیں اور منانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, اس میں لطف نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں مان کے کیا ہوگا جی, مان کے کیا ہوگا جی, منا کے کیا ہوگا جی. پیسے برباد, لائٹ کا خرچہ, ٹینٹ کا خرچہ, علماء کا خرچہ, نیاز شیرنی کا خرچہ. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مانتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں مانتے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بیٹر کون ہے, اچھا کون ہے, اس میں بھلائی ہے. زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. رسول خدا علیہ السلام کے زمانے میں بات وہی کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے, اور میں رٹی ہوئی تقریر کسا کے چلا گیا. آپ رات بھر سوچتے ہیں بولا تو بولا کیا کالی پگڑی والا, بولا تو بولا کیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑا حساس مزاج کو لے کے بیٹھے اور بات کچھ سمجھے تاکہ آپ جس پہ عمل کریں اس کا مجھے بھی فائدہ ہو. رسول خدا علیہ السلام کے دور کا وقت ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک زلفوں کو رسوا لیا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو جب رسول خدا علیہ السلام نے اپنے مبارک زلفوں کو تراشا, کٹوایا, تو صحابہ علیہ رضوان نے لوٹ لیا. میں تو یہی کہوں گا کہ لوٹ لیا. جب صحابہ علیہ رضوان علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ علیہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب زلف مبارک رکھ لیا تو زلف کی برکت یہ تھی کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس زلف سے بھگو کر پانی پلا دیتے, شفا مل جاتی. میرے باتوں میں حاضر رہے, شفا مل جاتی. اگر کوئی بیمار ہو تو اس زلف کی برکت سے شفا مل جائے, منہ مبارک کی برکت سے شفا مل جائے. فرماتے ہیں کہ جب بیماری کو شفا ملے, یہاں تک کہ ہماری دعا اگر قبول نہ ہو, ہم اس منہ مبارک کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کریں تو دعا قبول ہو. تو پتہ چلا ماننے والوں میں کی گنتی اگر کریں گے تو ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو بال کو بھی مانتے ہیں. جو ماننے والے ہوتے ہیں حضرت وہ بال کو بھی مانتے ہیں, اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ آل کو بھی نہیں مانتے. تو پتہ یہ چلا جو ماننے والا ہے وہ مانے گا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, ایک بات یاد رکھو, دنیا کے اندر اگر کوئی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں اسے سلام پیش کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی نہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں اسے قیامت کا ایک منظر دکھانا چاہوں گا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا, میرے مدنی چادر والے آقا, میرے نوری چادر والے آقا, نوری چہرے والے آقا شفاعت کر رہے ہوں گے, اپنے محبوبوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, اپنے چاہنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. وہ ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے جو ان کے چاہنے والوں کی محفل میں شریک ہوتا تھا. وہ ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے جو ان کی ادا پہ جان نثار کرتا تھا. وہ ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے جنہیں حضور کی نعتیں پڑھنا پسند تھی. وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جو رسول پاک خدا علیہ السلام کے نعتوں کو سن کے سبحان اللہ کہنے والا ہوتا تھا. ان سب کو ڈھونڈیں گے اور شفاعت کیے جائیں گے. جب لسٹ نظر آئے گی کہ ایک طرف ماننے والے ہیں, ایک طرف نہ ماننے والے ہیں, تو ماننے والے الگ ہیں, نہ ماننے والے الگ ہیں. تو جب ماننے والے جنت کی اور چلیں گے تو نہ ماننے والے دیکھیں گے اور وہ بھی اس لسٹ میں, اس گردش میں گھسنے کی کوشش کریں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, جب ایسا معاملہ ہوگا کہ ماننے والوں کی لسٹ میں نہ ماننے والے گھسیں گے تو ہمارے شورا اعظام بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں گے اور دور سے کہیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گاڑی والے سو تو نہیں گئے, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, کیونکہ غوث بھی ہمارے, غوث بھی ہمارے, خواجہ بھی ہمارے, اعلیٰ حضرت بھی ہمارے. ارے ساری نعمتیں تو ہماری جھولی میں ہیں, آپ کیا لے جائیں گے, آپ کیا لے جائیں گے نہ ماننے والے. اور ماننے نہ ماننے کا سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جیسے میں مثال کے طور پر ہمارے بڑے بھائی کریم اللہ چیفی صاحب کو مانتا ہوں, دل سے محبت کرتا ہوں, تو جب یہ میرے گھر میں آئیں گے یا کسی محفل میں ملیں گے مجھ سے, تو ان کی جو بہترین ادا ہوگی میں دیکھوں گا, اس کو فالو کروں گا. ماننے کی اب دیکھیے نا بھائی, اگر آج کیا ہوتا ہے نا بھائی, واٹس ایپ والی محبت, کسی کو اگر ہو جاوے تو وہ کیا کرتا ہے, سامنے والے کو کیا کھانا پسند ہے وہ بھی وہی کھائیں گا, سامنے والے کو کون سا کلر پسند ہے وہ بھی وہی پہنیں گا. ماشاءاللہ ہمارے حضرت تشریف لائے ہمارے اسلام پور میں, الحمدللہ بہت دین کی خدمت کی ہے, ان کے بڑے بڑے خدمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. اپنے ماشاءاللہ مقرروں کو بھی نوازا جاتا ہے گروا واڑی.
मुकर्रिरों को भी नवाजा जाता है, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मानने वाला होता है वो मानने वाले के तरीके को पहले मानता है, मानने वाले को। हाँ देखिए भाई, महफिल ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी और लंबी चला के मतलब भी नहीं, सर्दी का मौसम है, आप रात भर बैठे रहे और फजर गायब हो जाए तो क्या मतलब है। तो जल्द से जल्द महफिल में आइए, कुछ कीमती हीरे मोती यहाँ से जो मिलेंगे हिदायत के वो लेके चले जाइए। अल्लाह करे कि इस महफिल से हम सबों को हिदायत नसीब हो। कह दीजिए आमीन। हाँ तो मेरे अजीज भाइयों, मानने का तरीका ये है कि जो बंदा आका को मानेगा, सबसे पहले बात तो हम गौसे पाक के महफिल में बैठने वाले हैं, गौसे पाक के नाम का नियाज खाने वाले हैं, ये जान ले कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को दाढ़ी थी या नहीं थी। इकराम बैठे हैं, सब कहेंगे थी, है कि नहीं हजरत? थी। अरे भाई बोलिए, थी कि नहीं थी? अरे भाई चंदा नहीं मांगा, थी कि नहीं थी? थी ना। तो हमारे चेहरों की दाढ़ियां कहाँ है? ओ गौसे आजम के मानने वालों, बताओ मुझे, क्या तुम्हें क़यामत के दिन का खौफ नहीं कि गौसे आजम के नाम पे लंगर खाने वाले, गौसे आजम के नाम पे चंदा वसूल करने वाले, गौसे आजम के नाम पे रात और जलसों में बैठने वाले, क्या तुमने 10 जलसे सुने, तुमने 20 जलसे सुने, तुमने 20 कॉन्फ्रेंस कराए, लेकिन जिंदगी बीत गई, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई, तुम्हारे जिस्म में सुन्नती लिबास नहीं आया, तुम्हारे मुआशरे में अभी तक सुन्नतें जिंदा ना हुई, तुम्हें अभी तक इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम किसके तरीके पर चल रहे हो, तुम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे कुरान की अहमियत को कम कर दिया, वो लोग जिन्होंने आज़मत मुस्तफा में उंगलियां उठाई, अब लोगों को खरीदा, उलमाओं को खरीदा और आका अलैहिस्सलाम के मुबारक शान में गलत किताबें लिखवाई, उन लोगों के कल्चर को फॉलो कर रहे हो। याद करो, हजारों जलसे करने के बाद अगर हमारी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा नहीं आती, हम आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले नहीं बनते, तो हमारे जलसे बेकार है। ओ यारो, तुम बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी, मैं तो बोलूंगा चले जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखे कि जितने देर में खड़ा रहूंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं बताऊंगा। आप पसंद करें ना करें वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इतना जाने, गौसे आजम को मानने का या किसी वली को मानने का, हुजूर पाक से मोहब्बत का इजहार करने का फर्स्ट जो स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है, वो है सुन्नते मुस्तफा। क्या है? सुन्नते मुस्तफा। जब बंदा सुन्नते मुस्तफा को नहीं मानता और हजारों जलसे सुने उसने, दाढ़ी नहीं ला सका, तो मैं कहता हूं उसकी जिंदगी कामयाब नहीं। क्योंकि कामयाबी का जो हमने माइंड सेट लेके रखा है कि कामयाब वही बंदा है जो पैसे कमाए, कामयाब वही बंदा है जिसके कॉलेज में स्कूलों में ग्रेड्स अच्छे हो, कामयाब वही बंदा है जिसके पास एजुकेशन अच्छा हो, दौलत अच्छी हो, बंगली हो, गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर हो, BMW हो, अच्छे कार हो, फरारी खरीदने की ताकत रखता हो, जिसको लोग समाज में अच्छा कहते हो, बड़ा कहते हो, ऊंचा कहते हो, आए तो लोग कुर्सी पे खड़े हो जाए। इसको अगर हम कामयाबी मानते हैं तो मेरे अजीज भाइयों गलत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत में कामयाबी नहीं रखी, हुकूमत में कामयाबी नहीं रखी, वजारत में कामयाबी नहीं रखी। और अगर कामयाबी रखी होती तो फिरौन भी कामयाब होता, हामान भी कामयाब होता, उबय बिन खलफ भी कामयाब होता, लेकिन ये सारे नाकामयाब थे। इनके पास दौलत भी थी, हुकूमत भी थी, वजारत भी थी, तिजारत भी थी, ये सारे नाकामयाब हुए। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चीजों में कामयाबी नहीं रखी, कामयाबी रखी तो अपने दीन में रखी, इसीलिए ये सारे नाकामयाब थे और अबू ज़र गिफारी कामयाब थे। अबू ज़र गिफारी, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात देखिए, मैं भाड़े पे आया हूँ, लाइट या माइक नहीं जो बचता रहूं, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी जगह पकड़ लूंगा। तो गौसे आजम का मानना सबसे बड़ी बात। गौसे आजम आला हज़रत फरमाते हैं, तू है वो गौस के हर गौस, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, यही है ना? तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। अरे गौस का मतलब क्या होता है? इबादत के ऊंचे मर्तबे पे फाइज, रूहानियत के ऊंचे मर्तबे पे फाइज। गौस कि हर गौस उस गौस का शैदा है, आशिक है। जिस गौस के हम महफिल मना रहे हैं, उस हमें तो चाहिए, ये जो हमारे लौंडे लपाटे कर रहे हैं, ये बेहयाइयों की तरह ये बदतमीजियां कर रहे हैं, गुटखा खा रहे, कहीं चबा रहे, फेंक रहे, ये जलसे में आने का तरीका है?
کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جلسے کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کہیں جلسے ہوتے؟ وہ ولی جن کے اپنے وقت کے سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے ابدال جن کے ساتھ گردنوں پہ جن کے ان کا پنجہ ہے، ہمارے غوث اعظم اتنے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے ولی، ان کی محفل کی شان و شوکت ایسی گٹکا کھاتے ہوئے، جبکہ گٹکا تو مکروہ ہے حضرت، فضول خرچی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ ایسی محفلیں کرا رہے ہم۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اتنا یاد رکھیں کہ غوث اعظم کی محفل منائے نہ ہم اپنے آپ کو اپنے دل میں یہ ٹھان لے، پہلے نیاز ملے نہ ملے ہم مجلس میں بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے اس ارادے سے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمیں کچھ اچھی باتیں ملے، ہم اپنی زندگی میں سمیٹیں۔ ابھی بنگلہ زبان میں اتنے بہترین کلام پڑھ رہے تھے جس میں اتنے بہترین میسج تھے کہ اگر کسی ایک میسج میں بھی ہماری زندگی ہم عمل کرنے پہ آ گئے نا تو زندگی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس حضرت نے کیا پڑھا تھا شاید کسی کو سمجھ میں بھی نہیں، اور اشارہ بھی پورا ہو چکا ہے، میں ٹائم نہیں لوں گا۔ اتنا میرے ان سے وعدہ کریں آپ کہ آئندہ آپ جب بھی مجلس کریں گے، دیکھیے مہمان کے پاس، مہمان جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے